السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 94 تک پڑھ لیا تھا، اور یہ مضمون جو 94 تک جو ہم نے مکمل کیا تھا، یہ پیچھے تاریخی استدلال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور جب یہ مضمون ختم ہوا تو اس مضمون کے بعد مضمون سے متعلقہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی۔ قرآن مجید کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یعنی اختتامیہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اختتامیہ یعنی سورہ کا اختتامیہ جو سورہ کے آخر میں آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پیراگراف لاتا ہے، ایک بات رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں پہ ان چیزوں کو ٹیکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے رویے ہوتے ہیں، یا اسی مضمون سے متعلقہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مزید آگے جو ہے نا نکھارنا ہوتا ہے، اور وہ خصوصی طور پہ جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کو ساتھ انوالو کر کے، ان کو ساتھ لے کے ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مخاطبین ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، انہی کے رویے ہوتے ہیں، انہی کے سوالات ہوتے ہیں، انہی سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں جو اس پیراگراف سے متعلقہ ہوں، اور انہی کی آگے مزید وضاحت ہوتی ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ تاریخی استدلال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کیسے مکالمہ کیا، کیسے ڈائلاگ کیا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو بعد میں آئیں ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ اب ہم ایک اور مضمون کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو مضمون آگے ہم بڑھ رہے ہیں، یہ چیز پوری سورہ کا جو اس وقت مضمون ہے، وہ بھی سامنے رہے۔ پوری سورہ اس وقت جس چیز کے یعنی ارد گرد گھوم رہی ہے وہ ایک دو تھیم ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ توحید کا بیان ہے۔ یہ تو شروع سے آخر تک ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا اس میں بڑا نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ آخرت ہے، اور ساتھ ساتھ رسالت ہے۔ یہ تینوں تھیمز ہیں جو مسلسل جو ہے نا آپ کو اس پوری سورہ کے اندر نظر آئیں گے۔ یہاں جب ہم نظم کی بات کرتے ہیں تو نظم ظاہر ہے کہ یہ حقیقت بھی سامنے رہنی چاہیے کہ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس سورہ کے اندر، ہمیں کہیں کوئی جھول، کہیں کوئی جو ہے نا کوئی ایسا کوئی کہیں کہ گیپ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر آئی جسے کہیں کہ کوئی نظم سے ہٹ کے کوئی چیز ہے۔ یعنی ہر چیز ایسے ہے جیسے ایک لڑی میں پروی گئی ہے، موتی ہیں، اور سب ایک سے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا موتی جو ہے نا آ رہا ہے۔ ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف تھیمز کو، مختلف یعنی چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اور سب چیزیں مل جل کر ایک ہی یعنی بات پہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ وہ یہ کہ توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور رسالت کیا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو یعنی مضمون ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پیراگراف کے اندر بھی پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک مضمون شاید توحید سے شروع ہوتا، یا توحید سے مخالف جو تصور ہے شرک کا اس سے شروع ہوتا ہے، اور آگے چل کے اسی پیراگراف کے اندر ہمیں رسالت کا تصور بھی مل جاتا ہے، اسی کے اندر ہمیں آخرت کا تصور بھی مل جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں، اور بعض جگہوں پہ تین اکٹھی ایک جگہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض جگہ علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پہلو لے لیں، خواہ وہ تاریخی استدلال ہو، خواہ وہ نفسیاتی استدلال ہو، خواہ جو عقلی استدلال ہو، یا انفسی یا آفاقی دلائل ہوں۔ یہ جو انفسی، آفاقی، عقلی، یہ جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں یہ ہمارے بزرگوں نے، حمید الدین فلاحی صاحب اور اس کے بعد امین احسن اصلاحی صاحب نے جب پوری ان صورتوں کا جو ہے نا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ کس طرح کے جو ہے نا وہ یعنی استدلال ہیں، آرگومنٹس ہیں، جو پروفس ہیں پیش کیے جا رہے ہیں، ان پروفس کو جب کیٹیگرائز کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں انفسی استدلال ہے، آفاقی استدلال ہے، تاریخی استدلال ہے، عقلی استدلال ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی استدلال وہ بھی ظاہر ہے کہ انفسی ہی کے تحت آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کیٹیگرائز کر کے دیکھتے ہیں، اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، جو ابھی آگے ہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں بھی یعنی ایک طرح کا جو ہے نا یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے دیکھ لیا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ النساء اور مائدہ میں بھی دیکھ لیا کہ مضمون جب بڑھتا ہے تو وہ مختلف پہلوؤں کو سامنے لے کے آتا ہے، اور کسی جگہ پہ جا کے یعنی وہ جو مضمون، وہ جو تھیمز چل رہے ہوتے ہیں ان کا بنیاد کیا ہے اس کو بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز جہاں سے اٹھتی ہے وہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے سورہ کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ آ گئی ہے، یہاں پہ اب وہ بنیادیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ سورہ کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کے یعنی آرگومنٹس کیا ہیں، ایویڈنس کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوی۔
दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लफ़्ज़ आई हैव फ़ालिक, फ़ालिक का मतलब होता है फाड़ने वाला। अ, ये अरबी ज़ुबान ज़ाहिर है कि उसी से ये इस्म आया है, फाड़ने वाला। हब हब ये जो लफ़्ज़ है, ये हब्बा की जमा है और ये यानी दाने को भी कहते हैं और गल्ले को भी कहते हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ पे बीज के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो दाना, वो बीज जो ज़मीन में बोया जाता है, उसके लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वन्नवा, नवा जो है ये नवात अन-नबात ये गुठली को कहा जाता है। गुठली जो ज़ाहिर है कि 2 ही तरह के बीज जो हम देखते हैं, होते हैं, या तो गुठली होती है या दाना होता है। तो ये दोनों को जो है ना कवर करते हुए ये कि बीज को भी और गुठली को भी, यानी दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। यानी ये कि अब जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ये अब हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में, आफाकी दलाइल में जो चीज़ें इर्द-गिर्द बिखरी पड़ी पड़ी हैं, वहाँ से इस चीज़ का आगाज़ हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो चीज़ों को इस तरीके से पैदा करती है कि वो दाने और गुठली को फाड़ कर वजूद में लाती है। अ, उसके बाद अ, अगली बात जो कही गई वो ये है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, ये कि वही ज़ात है जो ज़िंदगी को लाता है वजूद में मौत से। मय्यत यानी मौत से लाता है, वही ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है। और उसके बाद कहा कि और वही मुर्दा को ज़िंदा निकालने वाला है। इसके लिए जो अरबी अल्फ़ाज़ हैं वो ये है कि व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, वही है मुर्दा को ज़िंदा निकालने वाला। अच्छा, अगर आप इन 2 चीज़ों को मिला के देखें, जो पीछे अभी बात हुई है किसकी? दाने की और गुठली की और उनको फाड़ने की। यानी ज़ाहिर है कि वो फटेंगे और उसके बाद पौधा, यानी उसकी पौ निकलेगी, उसमें से कोई ज़ाहिर है कि कुछ ज़मीन से चीज़ निकलेगी और अंखवे जिसको ज़ाहिर है नीचे लिखा गया है। अंखवे ज़ाहिर है जो ज़मीन से जब बीज फटता है तो बाहर चीज़ निकलती है, एक आध जो पत्ता निकलता है, पत्ती निकलती है, उसके लिए यानी कि लफ़्ज़ होता है जब बाहर निकलती है, तो वो साथ ही ज़िंदगी और मौत का मामला भी अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी ले लिया। तो इससे ये चीज़ सामने आ जाती है कि असल में यूँ ही कोई दलाइल पेश किया जाता है, तो वो दलाइल किस चीज़ के लिए पेश किए जाते हैं, वो चीज़ भी साथ ही रख दी जाती है। तो यहाँ पे ज़िंदगी और मौत भी साथ ले ली। यानी यहाँ से अगर हम पीछे देखें कि बात क्या है, यानी ये कि बीज है और गुठली है और साथ ही ज़िंदगी और मौत का ज़िक्र कर दिया। गोया कि ये दाने और गुठली का जो सफ़र है, वो पूरे के पूरे को सामने ला के रख दिया। दाने और गुठली का जो सफ़र है, वो भी अगर आप देखें, तो वो एक बेजान सी चीज़ होती है, उसमें कोई हरकत नहीं होती। यानी दाना और गुठली जो है, उसमें कोई हरकत नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती और बज़ाहिर ऐसे ही होता है कि वो मुर्दा सी चीज़ होती है और जब उसको ज़मीन में रख दिया जाता है, तो उसके बाद उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, यानी दाने और गुठली के अंदर एक पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल जो है, ज़मीन मुहैया यानी ज़मीन भी उसके साथ मुवाफ़क़त पैदा करती है, हवाएँ उसके साथ मुवाफ़क़त पैदा करती है, सूरज उसके साथ मुवाफ़क़त पैदा करता है। इस तरह दिन और रात मिलके या मौसम ख़ुज़ा का भी हो सकता है, बहार का भी हो सकता है, सरमा का भी हो सकता है, गरमा का भी हो सकता है। तो ये सारे जो मौसम हैं, सब मिलके जो है ना, इसी दाने और गुठली के लिए वो यानी माहौल मुहैया करते हैं, जिससे ये अपने वजूद में आती है। और ये वजूद में आने के बाद महज़ जो है ना, बस वही शक्ल जो मामूली सी शक्ल होती है, अँकवा निकलता है, वहीं पे रुकी नहीं रहती, बल्कि उसके बाद बढ़ के ये पौधा बड़ा होता है और उसके बाद दरख़्त बड़ा बन जाता है। यानी जो-जो ज़ाहिर है कि कुछ पौधे पौधे ही रहते हैं, कुछ जो है ना वो दरख़्त बन जाते हैं। उसके बाद उन पे एक जौबन आता है और लहलहा जाते हैं पौधे, फसलें और दरख़्त जो है ना लहलहा जाते हैं, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। तो एक स्टेज आती है जहाँ पे चल के वहाँ पे उस फसल पे सॉरी उस दरख्तों पे और उन पौधों पे फसल लगती है। फसल लगती है और फ्रूट्स भी लगते हैं, फल भी लगते हैं और एक स्टेज आती है इन्हीं पौधों पे, इन्हीं दरख्तों पे, उसके बाद ये पौधे जो है ना वो ऐसे होते हैं जैसे कि जो है ना ज़र्द हो जाते हैं और ज़र्द हो जाने के बाद यानी उन पे एक बुढ़ापा-सा तारी हो जाता है और एक स्टेज आती है कि ये पौधे भी जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। ये पौधे भी यानी मौत की नज़र हो जाते हैं और ये सिर्फ़ इन पौधों के साथ ही ख़ास नहीं है। अब हम ज़ाहिर है कि इस्तिंबात कर रहे हैं
انہی پودوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی متعلق ہو جاتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی متعلق ہو جاتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی متعلقہ ہو جاتا ہے، کہ یہ سب چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اس ہستی یعنی اس زمین کے اوپر ان کا وجود آتا یعنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ یعنی انسان جانور بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اس کے بعد موت آج جو نہ لیتی ہے۔ ایسے ہی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ قومیں بھی صفحہ ہستی پہ ابھرتی ہیں، اپنا ایک دور تک جو ہے نا ایک وقت گزرتا ہے، اور اس کے بعد ان پہ بھی زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ اس زمین سے جو ہے نا فنا ہو گئی، ایک تاریخی جو ہے نا وہ یعنی واقعہ رہ جاتا ہے قوموں کے ساتھ، وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یعنی ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا یخرج الحی من المیت، یعنی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو مردہ چیزوں سے زندگی نمودار کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور وہی ہے جو مردہ کو زندہ سے نکال لاتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی حی کے لیے یخرج کا لفظ استعمال ہوا ہے، فعل لایا گیا ہے، فعل لایا گیا ہے، اور فعل لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو صورتحال آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اسی کو پیش کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب وب لایا جاتا ہے تو اس جو صورت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے، اس کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ یہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کیسے مردہ سے زندگی جو ہے نا نمودار ہو رہی ہے، یعنی ایک صورتحال کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن یوں ہی جو ہے نا آگے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہ مخرج المیت کا لفظ استعمال ہو گیا ہے، یہاں پہ فعل نہیں لایا گیا، یہاں مخرج کا لفظ لایا گیا ہے۔ مخرج جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا۔ تو مخرج یہاں پہ ترجمہ بھی اسی لحاظ سے کیا ہے کہ مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یعنی یہاں جب اسم آ جاتا ہے اور اس طریقے سے جب ورب آتا ہے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ورب جو ہے نا آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے سامنے اس کی تصویر لا دیتا ہے، اور جب اس طریقے سے مخرج یعنی اسم آتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ارادہ، فعل اور اس چیز کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ وہ یعنی کیا کرتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے، یعنی یہ اس کا فیصلہ ہے کہ لازمی طور پہ یہ سب چیزیں یعنی ایک سٹیج پہ موت کی نظر ہو جائیں، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ یعنی کون چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر اس کو موت یعنی آئے؟ کوئی شخص نہیں چاہتا، لیکن نہیں چاہتا تو اس کے باوجود جو ہے نا موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے اسی ذات کا جو ہے نا ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ جب اسی کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے جو زندگی اور موت کو نہ عطا کرنے والا ہو، جو پودوں سے اور جو بیج اور گٹھلی سے یعنی پودوں کو نکال لینے والا ہو، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی اور ارادہ کار فرما ہوتا، یعنی جس طرح یہ سمجھتے ہیں یعنی مشرکین مکہ، دوسرے جیسے کہ شرکا ہیں، اگر ان کا کوئی ارادہ کار فرما ہوتا تو یہاں پہ ایک رزم گاہ بن جاتی۔ رزم گاہ یعنی وہاں پہ مختلف فورسز ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑائی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو یہ کائنات اس طریقے سے یعنی یہ چیزیں ظہور پذیر نہ ہو رہی ہوتی، یہاں پہ کچھ اور ہی یعنی کھیل کھیلا جا رہا ہوتا۔ یہ اس کے پیچھے یعنی اب ساری بات سمجھ چکنے کے بعد ایک ہی ارادہ کار فرما ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ کار فرما ہے، ایک ہی ہستی ہے جو لوگوں کو زندگی دیتی ہے اور لوگوں کو اس اسٹیج پہ لاتی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ ذالکم اللہ یہ یخرجو کیوں آیا، یخرجو کیوں نہیں آیا؟ یہ اخرجا سے یخرجو میں اس کا یہی بنے گا نا؟ یخرجو نہیں، نہیں، جس طرح اکرم یکرم ہوتا ہے نا، اس طرح اچھا مطلب یہ کہ یہ فعل کے جو مختلف باب ہوتے ہیں نا، اچھا، یہ وہ افعال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اخرجا یخرجو یعنی اس سے ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ کہ یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی ورب اور فائل اور اس میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ایک ہی ادا کار فرما ہے، اس کے یعنی اور کوئی شریک نہیں ہے جو اس میں جو ہے نا ظاہر ہے کوئی انوالو ہو اگر ہو تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ چیز ہمارے سامنے اس طرح نہیں پیش ہو سکتی جس طریقے سے یہاں ظاہر ہے کہ پیش ہو رہی ہو۔ ہم جس کو مشاہدہ کر رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موافقت ہے، یعنی ہر چیز کی موافقت ہے، موسم کی، ماحول کی، سورج کی، زمین کی، یہ سب مل کے جو ہے نا یعنی ایک پودے کو وجود بخشتے ہیں، اور یہ ساری موافقت مہیا کرنے والا ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو سائنٹزم کا جو ہے نا نظریہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اندھی بہری
یعنی قوانین ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے کار فرما ہیں، تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ اندھی بہری جو قوانین ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ خود تو وجود میں نہیں آ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک ہی ذات ہے جس چیز کو یہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اب یہ جو لفظ ہے تُؤْفَكُونَ، یہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں بہت جگہوں پہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کہاں پھرے جاتے ہو، لفظی مطلب ہے، لفظی مطلب ایسے ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک ہمارے اپنے دیسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بات سمجھا دی، سمجھنے والے نے سمجھ لی، پھر اس نے الٹی حرکت کر ڈالی، کیا کہیں گے اس کے لیے؟ مت ماری گئی ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے۔ یعنی اپنے محاورے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں تم سمجھتے ہو اور تم مانتے ہو، اس سے انکاری بھی نہیں ہو۔ یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو، تم جانتے ہو، اس سے انکار نہیں کرتے، تم سب چیزوں کو جو ہے نا جو بیان کی گئی ہیں، اس میں ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ کامنلٹی ہے، یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر دی گئی تمہارے لیے اچنبھی ہو۔ تو جب یہ چیز جس کو تم سمجھتے ہو یہ ایسے ہی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک رائٹ سائڈ پہ ایک آپ نے قدم اٹھانا اور اس کے بعد رانگ سائڈ پہ بھی قدم اٹھا لیتے ہو۔ مت ماری گئی ہے نا، کیا تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کر ڈالتے ہو؟ تو یہ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہ جو ذالکم اللہ ہے یہ اصل میں ذالکا لفظ آ گیا ہے، اور ذالکا اصل جو چیز پیچھے ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ دلیل پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یعنی یہ سب کچھ سمجھ چکنے کے بعد، دیکھ چکنے کے بعد، تمہارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو سمجھ چکنے کے بعد پھر بھی تم جو ہے نا غلط حرکت کر بیٹھتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد یعنی یہ بات ایک مکمل کر دی، یہاں پہ بات یعنی آیا ختم ہو گئی 95۔ اس کے بعد اگلی آیا جو ہے نا شروع ہو رہی ہے۔ اگلی آیا جو ہے وہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ زمین کے حوالے سے ہے۔ اگلی آیا جو ہے زمین کے باہر کا ماحول ہے، آسمان کا، فضا کا، یعنی اس ماحول کی اب جو ہے نا بات کی۔ قرآن مجید جس طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چیزیں ظاہر ہے کہ سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہے فالق الاصباح، وہ صبح کو بھی وہی نکالتا ہے۔ یہ جہاں فالق کا لفظ آ گیا ہے یہ وہی لفظ ہے، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ گٹھلی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا تھا، ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹھلی اور بیج کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور صبح کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں زبان و بیان کی ہوتی ہیں، وہ زبان و بیان ہی کے دائرے میں ان کو دیکھنا چاہیے، یہاں کوئی سائنسی چیز نہیں بیان کی جا رہی۔ یعنی زبان و بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مشاہدہ آپ کر رہے ہیں اس کی طرف انگلی اٹھا کے جو ہے نا بتا دینا کہ یہ چیز ایسی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ کہا کہ یہ صبح کو ہی وہی نکالتا ہے، تو یہ اگر ہم فالق لفظ پہ دیکھیں تو پیچھے کس کے لیے آیا تھا؟ بیج اور گٹھلی کے لیے آیا گیا تھا۔ بیج اور گٹھلی کو پھاڑا ہے، اس کو پھاڑ کے جو ہے نا یعنی اس سے پودا نکلا ہے۔ ایسے ہی رات ہے، گہری رات ہے، اندھیری رات ہے، اس کو پھاڑا ہے، جس طرح گڈلی سے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے نا، ایسے ہی رات کو پھاڑا ہے، اور پھاڑنے کے بعد اس میں سے سورج کی کرنیں باہر نکلی ہیں۔ اس تصویر کشی کو جو ہم روزانہ جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اب تو وہ دیہاتی ماحول نہیں ہے، ہم تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج کب نکلا اور کیسے نکلا اور کیسی اس کی جو ہے نا کرنیں باہر نکلی، لیکن ظاہر ہے جب انسان فطرت کی زندگی گزارتا ہے اس میں یہ چیزیں روزمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پودا زمین سے پھٹ کے باہر آ رہا ہے، ایسے ہی یہ جو یعنی صبح پھٹ رہی ہے، یعنی رات کے اندھیروں سے پھٹ رہی ہے، رات کے پردوں سے پھٹ رہی ہے اور اس سے باہر نکل کے آ رہی ہے، یعنی اس طریقے سے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز واضح ہو گئی، یعنی رات اور دن، یہ پوری تصویر آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید بہت ساری چیزوں کو بیان نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ وہ چیزیں اس کی بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتی ہیں، الفاظ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو یہ جو رات اور دن کا جو میں نے چکر چلایا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے لیے کہا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، یہ جو رات میں نے بنائی ہے یہ تمہیں سکون مہیا کر سکے، سکون مہیا کر سکے، یعنی یہ کہ تم دن بھر مشقت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تمہارے قوا، تمہارے جو ہے نا تمہارے جو نروز ہیں وہ اضمحلال کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کمزور پڑ جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تاکہ تم تازہ دم ہو کر اگلے دن پھر اسی ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہو جاؤ، معاشی تگ و دو کے لیے تیار ہو جاؤ، محنت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو سائیکل ہے بنیادی طور پہ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ تم رات کا سکون جو ہے نا رات کے اندر حاصل کرو، اور تمہارے پچھلے دن کی ساری کلفتیں، تکلیفیں، مصیبتیں،
ذہنی طور پہ جو پریشر پڑے ہیں، جسمانی طور پہ جو پریشر پڑے ہیں، وہ رات کو ریلیز ہو جائیں اور اگلے دن تم پھر تازہ دم ہو کے میدان میں اتریں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تو اس طریقے سے رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کے لیے جو ہے نا مہیا کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ دن کا ذکر نہیں کیا، دن کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ ظاہر ہے کہ جس دور میں یہ نازل ہوا ہے اس میں یہ کامن سی چیز تھی، اور یہ گیپس کیوں چھوڑے ہیں؟ اس لیے کہ زبان و بیان کے اندر انسان ان کو سمجھ لیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کو ادبی شاہکارہ بناتی ہے اور انسان کو غور و فکر کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک شخص کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رات کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو کیوں نہیں کیا؟ میں غور کروں گا نا اس چیز پہ، مجھے ابھارا جائے گا کہ غور کرو کہ آگے کیا چیز ہے، وہ نتیجہ تم خود نکال لو، وہ نتیجہ تم خود نکال لو۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ رات کا ذکر کر کے اس کے بعد دن کا ذکر نہیں کیا، رات کا جو ہے نا سکون کا ذکر کر دیا کہ تمہارے لیے سکون ہے، تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ اگلے دن تم نے محنت مزدوری کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تمہاری جو سکون ہے رات کا جو ہے نا وہ پھر غارت ہو جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی یعنی ایک وہ چیز ہے جو پیچھے جو بیان ہوئی ہے اسے آٹومیٹیکلی نتیجہ جو ہے نا وہ نکل آتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیات یہاں پہ پیش کی جا رہی ہیں، اس کا تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ میں استاد محترم نے بھی اس کو بیان کیا ہے تو میں بھی ظاہر ہے کہ اسی اینگل کے جو ہے نا ساتھ اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ دلیلوں کی نوعیت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ انفسی دلائل ہیں، آفاقی دلائل ہیں، عقلی ہیں، نفسیاتی ہیں، تاریخی ہیں، یہ سارے ہیں۔ اچھا، یہ جو دلائل نفسیاتی پیش کیے جاتے ہیں یا جن کو ہم فطری دلائل بھی کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ انسان کے اندر اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ یعنی مجھے پیاس لگی ہے، یہ پیاس میرے اندر لگی ہے، یہ کوئی باہر کا کوئی چیز نہیں ہے، میرے اندر پیاس لگی ہے۔ اب میں نے اس پیاس کو بجانا ہے، یعنی میرے اندر کوئی چیز موجود ہے نا، اب نے اس نے باہر ماحول کے ساتھ جو ہے نا رابطہ قائم کرنا ہے۔ جب ماحول سے رابطہ قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ پانی سامنے آ جائے گا نا، پانی ہی جو ہے نا یہ یعنی اس پیاس کو بجائے گا۔ اس جو یہ استدلال ہوتا ہے یا طریقہ یعنی بیان کرنے کا، انسان کی جو فطرت ہے، فطرت کیا دائیات پڑے ہیں، یعنی دائیات ہے نا، یعنی کچھ ارجز جو ہے نا رکھی ہیں، کچھ جو ہے نا کچھ ایسی ڈیمانڈ ریکوائرمنٹس رکھی ہیں ہماری اندر پرسنالٹی کے اندر، وہ جو چیزیں ہیں جو رکھی ہیں، وہ فطری استدلال کہہ لیں یا نفسیاتی استدلال کہہ لیں، وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو باہر کسی چیز سے رابطہ کر لیتا ہے، باہر رابطہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو تال میل پیدا ہوتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم فطری استدلال کہتے ہیں یا اس کو نفسیاتی استدلال کہتے ہیں، کہ جو انسان کے وجود کے اندر چیزیں ہیں، باہر جب رابطہ ہوتا ہے تو یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ انسانی حواس ہیں۔ یہ انسانی حواس وہ 5 سینسز جو سائنس کی زبان میں ہے وہ نہیں ہے، مطلب یہ جامع ٹرم میں جو ہے نا جب قرآن استعمال کرتا ہے تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہمیں سینسز ملے ہیں، وہ سینسز کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر بھی جھانکتے ہیں، یعنی انسانی شخصیت کے اندر بھی جھانکتے ہیں۔ کیا جھانکتے ہیں؟ مطلب دیکھ مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، مجھے سر درد ہوتا ہے، مجھے پیار محبت الفت کے جو ہے نا جذبات احساسات جو ہے نا میرے اندر نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جب اس طریقے سے اپنے اندر جو دلیاں پیدا ہو رہی ہیں، جب ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں، جب ان کو آبزرو کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہی حواس جو ہے نا نہ صرف ہمارے اندر جھانکنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ خارج بھی جو چیزیں پڑی ہیں، خارج میں پڑی ہیں، تو وہ اس سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ اپنے وجود پہ دیکھیں تو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ہماری ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں۔ تو یہ انفسی دلائل یہاں سے آپ کو میسر ہو جاتے ہیں۔ آفاقی دلائل جو ہے نا آپ کے سراؤنڈنگ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، دن ہے، رات ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو ڈاٹا مل جاتا ہے انفسی اور آفاقی، یعنی اس صورت میں اب آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا ساری حصی ہیں، مشاہدے پہ مبنی ہیں۔ ہم مشاہدہ جی جی یہ جو ہمارے جس کو سینسز ہم کہتے ہیں، حواس کہتے ہیں، یہ دو طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شخصیت کے اندر بھی جھانک رہے ہوتے ہیں اور باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اندر جھانکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا کوئی ضمیر کا پہلو سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اندر جھانکتے ہیں تو بعض اوقات کوئی چیز جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سر درد شروع ہو گئی ہے، مشاہدے کی چیز ہے نا، پکڑ کے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ سر درد ایسے ہو رہی ہے،
یعنی اندر محسوس کرنے کی چیز ہے. تو آپ کو کوئی رنج پہنچا ہے, کوئی دکھ پہنچا ہے, تو آپ کے اندر شخصیت متاثر ہو رہی ہے, آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. تو یہ اندر جھانک رہے ہوتے ہیں نا, اپنے اندر اپنی شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں ان کو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے, وہ کہ آپ ان کو ٹچ نہیں کر رہے لیکن مشاہدہ ہی مشاہدہ ہوتا ہے وہ بھی. ایسے ہی خارج میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, خارج میں میز پڑا ہے, ٹیبل پڑا ہے, آسمان ہے, زمین ہے, پودے ہیں, درخت ہیں, یا موسم ہے, دن رات کا آنا جانا ہے, یہ آفاقی دلائل ہیں. آفاقی دلائل جو یونیورس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں حصی. چیزیں مشاہدے پہ مبنی ہیں, انسان مشاہدہ کرتا ہے نا, یہ حصی چیزیں ہیں. اب جو چیز مشاہدہ کرتے ہیں یہ چیزیں محسوسات کی چیزیں ہیں, حصی چیزیں ہیں. اب ہم نے محسوسات سے نامحسوسات کا سفر طے کرنا ہے. مشکل بات. یعنی محسوسات سے نامحسوسات. نامحسوسات کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے کچھ نتائج اخذ کرنے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے دیکھی, میں سادہ سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بچوں کے حوالے سے, بچے نے پہلی دفعہ جو ہے نا بلی دیکھی تو کالے رنگ کی تھی, اور کچھ دن بعد جو ہے نا ایک اور بلی آ گئی تو وہ براؤن کلر کی تھی, کچھ دن بعد اور جو ہے نا وہ جو ہے نا بلی دیکھی اس وائٹ کلر کی تھی. اب بچے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو پہلی بلی تھی پہلے سامنے آئی تو ماں نے کہا کہ یہ بلی ہے, اب یہ دوسری دفعہ جب جو سامنے آئی ہے اس کا رنگ تو مختلف ہے, تو کیا میں اس کو بلی کہوں گا؟ وہ پھر بھی اس کو بلی کہے گا, حالانکہ بچہ ہے. تو یہ جو اس نے محسوسات سے نامحسوسات کا سفر طے کیا ہے, اس سے کچھ نتیجہ نکالا ہے. کچھ چیزوں کا نتیجہ تو ہم جو ہے نا حصی سے حصی تک کر لیتے ہیں, کچھ چیزوں کا نتیجہ ہم حصی سے غیر حصی تک کرنا پڑتا ہے. حصی سے غیر حصی تک کرنا پڑتا ہے. جب ہم یہ نتیجہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کو ہم استنباط کہتے ہیں, یا انفرینشل جو ہے نا ریزننگ جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے, کہ آپ نے اپنے ماحول میں ڈاٹا پڑا ہوا ہے, مشاہدہ کیا ہے, اب اس سے آپ نے نتیجہ نکال لیا ہے. یہ جو نتیجہ نکالنے کا عمل ہے اس کو ہم غیر محسوس تک سفر کرنے کا جو ہے نا نتیجہ ہے. اس پورے سفر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقلی استدلال کہتے ہیں. یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ عقلی استدلال کیا ہوتا ہے, تو عقلی استدلال آپ کے پاس ڈاٹا ہے, ڈاٹے کی بیس پہ آپ نے کچھ نتیجہ نکالنا ہے, اور وہ نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر جو ہے نا کوئی حصی ہو, یعنی اس کو ٹچ کر سکیں. وہ ہو سکتا ہے ابسٹریکٹ ہو سکتا ہے نظریہ ہو سکتا ہے وہ خیال ہو, کوئی تصور ہو, یا ہو سکتا ہے کنکریٹ ہی چیز ہو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ حصی سے غیر حصی تک, محسوس سے نامحسوس تک کا سفر, اس کو ہم عقلی استدلال کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. یعنی کیا چیزیں رکھی ہیں؟ یعنی نفسیاتی استدلال ہے, انفسی استدلال ہے, آفاقی استدلال ہے, عقلی استدلال ہے. یہ سارا جو ہے نا, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ میسر ہو رہی ہیں. یہ جو ذالکم اللہ فانا تؤفکون, یہ سب چیزیں دیکھتے ہو تو پھر بھی غلط نتیجے پہ پہنچ جاتے ہو, تو یہ کیا ہے؟ یہ عقلی استدلال ہے. یعنی آپ کے پاس ڈاٹا ہے, ڈاٹا آپ نے دیکھ لیا, اس کے بعد آپ نتیجہ اخذ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے. تو یہ انفرینشل ریزننگ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس میں جو نتیجہ ہے وہ تو آپ جتنے بھی ٹائپ کے آرگیومنٹس ہوں گے ان کے بیسس پہ نکالیں. جی تو وہ عقلی تو آپ انفسی ہو یا نفسیاتی ہو, جو بھی ہو, ہر طرح کے آرگیومنٹس پہ ایک کنکلوژن تو نکلے گا. جی تو عقلی استدلال کیا ہر جگہ پہ موجود ہے؟ پھر نہیں, وہ دیکھیں عقلی جو ریزننگ ہے نا, ایک آرگیومنٹ میں ایک پریمائس ہوگا اور جو ہے آپ کا کنکلوژن ہوگا, یہی ہوگا. جیسے ہی تو ہر طرح کے آرگیومنٹس میں آپ کے پاس ایک کنکلوژن نکلے تو گا. وہ تو نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. مختلف ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے عقل اوپر سب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جی سر, اور وہی پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نتیجہ کون سا نکالنا ہے. مطلب یہ جو عقلی استدلال ہے یہ باقی طرح کے استدلال سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. مطلب وہ جو نفسیاتی ہے, یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو ہم کو ڈپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے چیزوں کو. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عقلی ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, سمجھنے کے لیے. یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے اور چاند ستاروں کی بات ہو رہی ہے, جی وہ میرے خیال کلاسیفیکیشن سے آدمی کو سمجھ بھی آ جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب کون سا استدلال پیش کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں, اور جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کو اگر ہم کہیں کہ کمپارٹمنٹلائز کر دیں, وہ یعنی ایک ہی چیز میں باکس میں بند کر دیں, وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو لاجیکل
اس کی جو وہ ہے کیٹیگریز ہے جی وہ تو یہی ہے، انڈکشن ہے، یہ اصل میں ہے جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جی یہ انڈکشن ہے، ابڈکشن ہے، اور دوسری تیسری یہ ہے کہ جو یہ ساری فلسفے کی طرح یہ فلسفے کی جو تین ہے وہ تین ہی ہے ہاں. ابھی تک. اچھا اس میں تھوڑا سا بس فرق رکھنا چاہیے کہ یہ فلسفہ ہے نا، پیور فلسفہ، اس کی لینگویج میں جو ہے نا بات نہیں کرنی چاہیے. اگر جو بھی میں نے انفرینشل جو ریزننگ لفظ بولا یہ فلسفے کی اصطلاح نہیں ہے، یہ عام جو زبان کا ہے اس میں بات کرنی چاہیے. فلسفہ کی اپنے جو ہے نا وہ فریم ورک ہے اور وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. جی یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ عقل اوپر بیٹھا ہوا ہے، جی جی بعض اوقات میں عقل کو نہ استعمال کر کے بھی اپنے اندر سے کسی آواز کو سنتا ہوں، مجھے کوئی بات کوئی بتاتا تو ہے وہ آپ کی وہ آپ کی کہتا ہے، فطری، یار یہ شکور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں وہ فطری یا نفسیاتی استدلال ہے. تو اس کا پھر عقل کے ساتھ میرے خیال میں نہیں تعلق دیکھو پھر وہی بات آ گئی نا، بہت ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جب بعض کا تو اس کی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ریزن ریشنلائز کر سکیں، اس کی کوئی ریزن پیش کر سکیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح قرآن مجید نے پیچھے نفسیاتی استدلال میں پیش کیا کہ تم کسی صحرا میں ہوتے ہو، تم کسی سمندر میں ہوتے ہو، تو اس وقت تو تم اللہ کو یاد رکھتے ہو. ٹھیک ہے نا، اب اس کے پیچھے اگر آپ عقلی استدلال ڈھونڈیں گے تو وہ نہیں ملے گا. نہیں ملے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ تو کے اندر چیزوں کی چیز ہے. وہ آپ کے اندر کی چیز ہے، جبلت کی چیز ہے، آپ کے اندر فطری چیز ہے جو آپ کے اندر رکھ دی گئی ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ہم جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک. تھوڑا تھوڑا فرق رکھ کے یہ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ چیز کہی کہ وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. اس کے بعد اگلی بات کہی والشمس والقمر حسبانا، یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ سورج چاند ایک حساب سے رکھے ہیں. یہ وہی ہے جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، لیکن قرآن اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا. یعنی جو کچھ بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بات کی فینامینل ہے، یہ کوئی مطلب کوئی قرآن کے دور کا یا قرآن سے پہلے کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو جب ہم بیسیکلی اپنے لحاظ سے کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اپنے جو ہے نا کنسیپٹس میں جو ہم نے اسکولوں اور کالجز میں پڑھے ہیں اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے نا اس کو بارے میں یاد رکھیں کہ وہ زبان و بیان ہے، اصل میں زبان و بیان سے اٹھی ہوئی چیز ہے. میں اس چیز کو بار بار کیوں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلی صدی میں 2 صدیوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، تفسیر کے اندر سائنس کو ہم نے گھسیڑا ہے اور اس کے بہت بھیانک نتائج نکلے. اور میں سمجھتا ہوں مورس بکالے کی جو کتاب ہے، اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، فرینچ ہے رائٹر، مسلمان ہوا تو اس نے جو ہے نا دی قرآن، دی سائنس اور دی بائبل کے نام سے لکھا ہے. اور اس نے قرآن مجید کی ایسی آیات کو تیا پانچا کیا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا ایون اسکالرز بھی اشش کر اٹھتے ہیں کتنی اچھی کتاب ہے. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیات کو وہ توڑ موڑ کے پیش کرنا اور سائنسی توجیہ بیان کرنا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. زبان کو ہمیشہ زبان و بیان ہی کی جو ہے نا نقطہ نظر سے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو سائنسی لینگویج میں بیان کریں. سائنسی لینگویج میں بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے سائنسی فیکٹس جو آپ کے پاس اس وقت ہیں وہ کل کو تبدیل ہو جائیں، تو پرابلم ہو جائے گا نا. تو زبان و بیان میں جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے اندر اتنا وہ مواد موجود ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یا جو بھی آج تک علم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو ریلیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن فوکس زبان و بیان پہ ہی رہنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ فوکس زبان و بیان پہ رہنا چاہیے. تو یہ اصل یہ کہ چاند اور سورج کو ہم نے ایک حساب سے رکھا ہے، ایک حساب سے رکھا ہے یعنی ایک ضابطے میں رکھا ہے. کچھ قوانین ہیں اس کے اوپر جو امپوز کر دیے گئے ہیں، وہ اسی قوانین کے تحت جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو قوانین کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ جو ہے نا بیان کر دیا، لاہ الخلق والامر، کہ وہی ذات ہے، اس نے ہی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں نے کیسے آپریٹ کرنا ہے پوری زندگی میں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے. اس کو امر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس امر کو ہم قوانین قدرت کہتے ہیں. یعنی سائنسی زبان میں جو فزیکل لاز ہیں، نیچرل لاز ہیں، جن کو لفظ بولا جاتا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے جس کو امر کا لفظ بولا گیا ہے. تو یہ ہم نے چاند اور سورج کو ایک حساب میں باندھ دیا ہے، ایک حساب میں باندھ دیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. اب اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ کیا ہے تمہاری رات کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اس کو ریلیٹ کیا ہے پیچھے فالق الاسبا، دن اور رات کے آنے جانے میں. یعنی دن رات کا آنا جانا، تمہیں رات کو سکون میسر ہو جانا، دن کے لیے تمہاری توجہ کرنا، یہ ریٹ ہوتا ہے سورج کے ساتھ اور چاند کے ساتھ. ان کو بھی ہم نے ایک دائرے میں جو ہے نا باندھ رکھا ہے. تو یہ پورا کا پورا بیان کرنے کے بعد کہا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو چیز ہے ساری کی ساری، یعنی سورج نکلنا، رات کا اس کے بعد دن میں بدل جانا،
رات تمہارے لیے سکون کا باعث ہونا، دن تمہارے لیے مشقت، تگ و دو اور محنت کا باعث ہونا، اس کے بعد چاند اور سورج کو ایک حساب میں باندھنا، ذالک کا پھر آ گیا ہے، پچھلی بات کو جو ہے نا ریلیٹ کیا ہے، ریلیٹ کرنے کے بعد کہا کہ یہ کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ اسی عزیز ہستی کا کیا ہوا ہے۔ تقدیر کا ترجمہ نیچے اندازہ کیا ہے، اندازے سے بعض اوقات ہم اردو پڑھنے والے جو ہے نا ذرا تھوڑے سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اندازہ یعنی اندازہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سا گیس کر لینا یا ایسے ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کا مطلب پلاننگ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ پلاننگ ہے، یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کا کیا ہوا ہے، اس کی یہ پلاننگ۔ اندازہ کون سا لفظ ہے پھر؟ اندازہ جو یہاں استعمال وہی ہے لیکن اس کا دوسرا معنی پلاننگ ہے، اردو میں استعمال کیا وہ ریئر ہوتا ہے لیکن لٹریری لینگویج میں ہوتا ہے۔ ہاں میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے ترجمہ اس کو کیسے کیا، تو انہوں نے میز کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں یوز میں لیکن جو ایڈوانس اردو اس میں ہے۔ جی جی ایسے ہی۔ اچھا بہرحال یہ کہ یہ اسی عزیز ہستی یہ ہے کہ اس کے آگے کسی کا بس نہ چلتا ہو، وہ خود مختار ہو، اور وہ اس کے اتنی خود مختار ہو کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس سے یعنی اختیار اور ارادے سے باہر نہ ہو۔ تو یہ ساری اس عزیز ہستی کا کیا ہوا ہے۔ علیم کا لفظ آ گیا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ کیا ہے۔ جب علیم کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز بلٹ ان چیز ہوتی ہے، وہ حکمت ہوتی ہے، لازمی طور پہ ہوتی ہے، یعنی اس کے علم کا اور اس کی حکمت کا یہ دونوں چیزیں مل کے علیم بنے ہیں، اور اس کے بعد عزیز ہستی ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے آگے کسی اور کا زور نہیں چلتا، نہ چاند کا چلتا ہے نہ سورج کا چلتا ہے، جن کو تم پوجتے بھی ہو۔ یہ مشرکین عرب جو ہے نا پوجتے بھی تھے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا پوجتے تھے، اور یہ صرف اسی ہستی کا کیا ہوا ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے یہ کام کر سکے۔ یعنی دیکھیں آپ کس قدر زوردار جملوں کے ساتھ یہ ساری بات جو ہے نا سامنے رکھ دی۔ ابھی یہ بات رکھی، یہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے زمین کی بات ہوئی، ابھی خدا کی اور خدا کے ساتھ آسمان کی یعنی آفاقی دلائل کی بات ہوئی، اس کے بعد ابھی اسی مضمون کو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اب تاروں کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرنا ہے، تاروں کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے جو نا تارے بنائے، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ قمر اور شمس بنا دیا ہے بلکہ اس نے تارے بنائے ہیں۔ اب پیچھے ساری بات جو کہی ہے وہ ان پہ بھی اپلائی ہوگی، ظاہر ہے ان کو بھی کوئی حساب کتاب میں رکھا ہے، ایسا تو نہیں کہ ان کو بھی منہ ضرور بنا دیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ یہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تمہارے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ تمہارے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں۔ اوپر تو کہا تھا دن رات کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں، رات سکون کے لیے اور دن جو ہے نا تمہاری مشقت محنت اور تگودو کے لیے ہے۔ اور جب تاروں کی بات آئی تو تاروں کو کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارے ہاتھ کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں، تم ان کے ذریعے سے ڈائریکشن معلوم کرتے ہو، رہنمائی لیتے ہو، لیتہتدوا بہا، رہنمائی لیتے ہو جب تم سفر کرتے ہو۔ کہاں سفر کرتے ہو؟ زمین اور سمندر میں۔ زمین میں کرتے ہیں تو یہ ظلمات کا لفظ آ گیا ہے، ظلمات اندھیروں کے لیے لفظ آتا ہے، گہرائیوں کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو جب صحرا میں سفر کرتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا۔ یہ تو صدیوں کا انسان جو ہے نا اس چیز پہ کار فرما رہا ہے، اس پریکٹس کی پریکٹس کرتا رہا ہے۔ اب جب کہ سائنس آ گئی ہے، اس کی سائنس کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے لنکس جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں پڑھیں تو وہ بھی چیزیں بیسیکلی انہی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ ہو کے بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا تو یہ سمندر کے ظاہر ہے کہ بے بہار جو ہے نا بے شمار جو ہے لمبا جو ہے نا آپ کو سامنے سمندر ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس پھر کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے جو آپ کو بتائے کس طرف جانا ہے، تو یہ تارے ہیں یہ تمہیں جو ہے نا یہ رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ اچھا مہیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ ساری چیزیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے، یہ میں بیٹھا ہوں یہاں چھت پہ جو ہے لائٹ لگی ہے، میرے قریب کی چیز ہے، ہم نے خود ہی آن کی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہو گیا سورج ہو گیا، قمر ہو گیا اور تارے ہو گئے، یہ تو لائٹ ایئرز کا جو ہے نا سفر کر کے طے کر کے تو پھر ہمارے پاس پہنچتے ہیں، یعنی جو ان کا اثر ہم تک پہنچتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسے مؤثر ہوتے ہیں، انسان سوچنا چاہیے نا، یہ کیسے مؤثر ہوتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں میلوں کا سفر طے کر کے جو ہے نا روشنی آ رہی ہے اور ہمارے لیے جو ہے نا کوئی یعنی کوئی چیز مہیا کر رہی ہے۔
ہمارے لیے، ہمارے یعنی استعمال میں کوئی چیز آ رہی ہے، تو یہ دیکھیں پورے پورے کو کیسے جو ہے نا چیز کو آپس میں ریلیٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے تفصیل بیان کر کے رکھ دی ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پیچھے ابھی آیات گزری ہیں، یہ تفصیل کر دی ہے، تفصیل کرتی ہے، یعنی فصلنا تفصیل کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل کر دی ہے ہم نے، تفصیل مہیا کر دی ہے۔ آگے لفظ آ گیا آیات، یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت ہم اس کو بھی کہتے ہیں جو قرآن مجید کی آیت ہے۔ آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، اور آیت کا مطلب نشانی جس طرف جو ہے نا آپ کو لے کے جا رہی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرف لے کے جا رہی ہے اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں دلیل یا دلائل، تو یہاں پہ اس معنی میں ہے کہ ہم نے دلائل مہیا کر دیے، تفصیل مہیا کر دی ہے، کن کے لیے؟ جو جو جاننا چاہتے ہیں، لیکن یعلمون کا لفظ آ گیا ہے، جاننا چاہتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے یعلمون، اور اس کا ترجمہ اگر آپ نیچے کہیں کہ جاننا چاہتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرتا ہے یہ لفظ۔ مختلف جگہوں پہ ترجمہ دیکھیں گے تو شاید کو فرق بھی آپ کو نظر آ جائے۔ فرق یہ کرتا ہے کہ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ جاننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے جاننا چاہتے ہیں، اور انہی کے لیے تفصیل مہیا کی گئی ہے۔ یہ جو لفظ ہے یا یہ کوئی بھی عربی زبان کا فعل کوئی یہی خاص نہیں ہے، میں یہاں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یہ 3 طرح کے یعنی ڈفرینٹ گریجولنس ہوتی ہے نا، کہ تدریجی طور پہ ایک چیز جو ہے نا بیان کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی عربی زبان کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی وربز استعمال ہوتے ہیں، جو فعل ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میں اس کو ایسے بیان کر سکتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ میری پہلی سٹیج ہے، کوئی چیز میرے سامنے آئی، کیوریاسٹی پیدا ہوئی، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو جو سمجھنا چاہتا ہوں یہ ابتدائی سٹیج ہے اس چیز کے بارے میں سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے سمجھنے کا فیصلہ کر لیا، اس کو ہم کہیں گے فیصلہ فعل۔ پہلے کو کیا کہیں گے؟ ابتدائی فعل، ٹھیک ہے، فیصلہ فعل۔ اور آخری مرحلے کو کیا کہیں گے؟ تکمیل فعل۔ آخری مرحلہ کیا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے، مکمل ہوگی بات، چیزوں کو میں نے دیکھ لیا، پرکھ لیا ہے تو مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں کسی بھی فعل کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تو اپنے ابتدا کے لیے آئے گا، یا اپنی انتہا کے لیے آئے گا، یا جو ہے نا فیصلے کے لیے آئے گا۔ تینوں سٹیجز میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ اس جو پرٹیکولر جو ہے نا شیڈ ہے، یہ یہاں پہ کون سا لیا جائے گا، تو یہ کنٹیکسٹ بتائے گا، چیزیں آگے پیچھے جو بیان ہوئی ہیں وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو تفصیل مہیا کر دی ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، انہیں کے لیے ہوگا نا، جو جان چکے ہیں ان کے لیے تفصیل مہیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو جاننا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے تفصیل مہیا کر دی ہے۔ تفصیل کیا مہیا کر دی ہے؟ جو ہم نے دلائل دے دیا۔ دلائل کیا ہے؟ انفسی آفاقی ساری عقلی اور نفسیاتی استدلال جو ہے نا سارے کے سارے ہم نے مہیا کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں یہ آگے چل کے جو ہے نا اس کے شیڈز چینج ہوتے جائیں گے، انہی آیات کے اندر آگے بات بڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا مزید پتہ چلے گا کہ اچھا یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، لیکن آگے چل کے جو ہے نا اس کو مزید چیزیں کھل جائیں گی۔ جاننا چاہتے ہیں، پیچھے بات ہو رہی تھی جی جی، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ تم لوگ جانتے ہیں، جی 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 پھر بھی مانتے ہیں۔ جی جی، نہ یہ جو ابھی میں وہ بات کرنے لگا جو آپ ابھی اٹھا رہے ہیں، اصل یہ لفظ لایا گیا ہے کہ یہ دلائل مہیا کر دیے گئے ہیں، کس چیز کے لیے دلائل مہیا کیے گئے ہیں وہاں پھر نہیں بتایا، یہاں پہ قرآن مجید نہیں بتایا نا، نہیں بتایا، تو یہ پھر سوچنے کی بات ہے کہ اچھا کس چیز کے دلائل مہیا کر دیے۔ یہ پھر وہی آ گئی بات کہ آپ کو سوچنے کے لیے ابھارتا ہے قرآن مجید، وہ کیا ہے؟ توحید کے لیے، رسالت کے لیے، آخرت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے دلائل مہیا کر دی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی وہ چیزیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن توحید تک پہنچنے کا وہ تم کو بھی پتا ہے کہ یہ خدائی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے نا وہ سارے استدلالات جو ہے نا، سارے دلائل جو ہے نا، آرگومنٹس، ایویڈنس، پروف، سب کچھ مہیا کر دیا آپ کے لیے، مہیا کر دیا ہے۔ تو اب یہ اس شخص کے لیے جو جاننا چاہتا ہے، جو حقیقی طور پہ جاننا چاہتا ہے، جو حقیقی طور پر طالب علم بننا چاہتا ہے، جو نالج سیکر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا یہاں سے اسٹیپ لے اور آگے بڑھ کے کچھ چیزیں یہ نتیجہ نکالے، یعنی اس سینس میں ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ یہ نشانیاں کس چیز کی نشانیاں ہیں،
غور و فکر کریں گے تو وہی توحید کی نشانیاں ہیں، آخرت کی نشانیاں ہیں. ایسا پیچھے یہی استعمال ہوا ہے نا، آخرت اور توحید ہی کی بات ہوئی ہے، آگے چل کے جو ہے رسالت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا بیان ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ابھی تک جس طریقے سے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جو پیشکش کا جو طریقہ ہے قرآن مجید کا، چیزوں کو سامنے تو رکھنے وہ کا. یہ ہے کہ جی کہ کوئی آدمی بغیر قرآن شریف کو پڑھے بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن جو اس کی تفصیلات ہے اور اس سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں جی جی اس کے لیے بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہی ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کر لیں کہ استاد محترم اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہوتے ہیں. ہاں، بلکہ قرآن مجید ظاہر ہے آگے چل کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دے گا. میں اس کو بھی جو ہے نا سامنے رکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ الفاظ انہیں کے استاد کی جو ہے نا وہ میں لے رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہوتے ہیں کہ عقلی طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم تو حصی مشاہدہ نہیں کر سکتے، یہ امپاسبل چیز ہے. آگے ہمارے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے؟ عقل ہی عقل رہ جاتی ہے نا. تو عقل آپ کو اس جگہ پہ لا کھڑی کرتی ہے کہ یہاں پہ یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی جو ہے نا رب ہونا چاہیے. یہ معمہ حل نہیں ہوتا کائنات کا، یعنی یہ سمجھے بغیر. اب وہ معمہ حل نہیں ہوتا، اس کے دو ہی سلوشن ہیں آج تک، تیسرا کوئی نہیں ہے. آج تک کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے دو ہی سلوشن ہیں. ایک سلوشن یہ ہے کہ یہ کائنات خود جو ہے نا خود کار طریقے کے تحت چل رہی ہے. یہ ہمارے ہاں جو سائنٹزم کا جو ہے نا یا الہاد کا جو فلسفہ ہے یا پرانے زمانے کا جو فلسفہ ہے وہ اس چیز پہ کھڑا ہے. اور اس کے مقابل میں دوسری رائے جو پیش کی جاتی ہے وہ پیغمبروں کا دیا ہوا دین ہے. اب انسان ان دونوں درمیان راستہ انتخاب کرتا ہے، کوئی تیسرا ہے نہیں. تیسری جو ہے نا وہ جہالت ہی جہالت ہے. اور وہ جہالت بھی بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ یا تو فلسفے سے نکلی ہوئی ہے یا جو ہے نا مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کو ہم شرک کہتے ہیں. یعنی شرک بھی ایک دین کا تصور ہے نا، ایک مذہب کا تصور پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی اصل میں کچھ نہیں ہے. یا تو وہ فلسفہ ہے یا جو ہے نا وہ پیغمبروں کی دی ہوئی چیز کی بگاڑ ہے جو پیدا ہو گیا بعد میں. آپ سمجھ گئے نا. تو یہ چیز جو ہے کہ عقل ہمیں اس وہ ابھی آتا ہے، آتا ہوں. ہاں جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی آگے آگے چل کے جو ہے نا میں بات کرتا ہوں کہاں قرآن مجید میں اس کو جو ہے نا اس کنٹیکسٹ میں آگے چل کے جو ہے نا بات کرتا ہوں. اچھا، یہ کہ یہ آیات مہیا کر دی گئی ہیں اور ظاہر ایک پیغمبر پیش کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں جب جو ہے نا سامنے آتی ہیں تو یہ واضح ہو جاتی ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے. عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یا تو اس سائڈ پہ فیصلہ کرے گی یعنی پیغمبر کی طرف، یا جو ہے نا الہاد کی طرف. دو ہی فیصلے نا یہ کرے گی. اچھا، یہ غلطی ہو سکتی ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے. جب ہم پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ جو جو دلائل ہے نا وہ بھی اپنی جگہ فٹ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جو عقل تشنگی محسوس کر رہی تھی نا اور سوالات اٹھا رہی تھی، اس کے نتائج دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ پریشان تھی، یہ میں معمہ کیسے حل کروں. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا جو اس کے دل کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہوئی تھی، وہ پیغمبر جب آیا ہے، پیغمبر نے خبر دی ہے اور اس کے بعد ہمارے سامنے وہ دلائل رکھ دیے ہیں، تو اس کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو یقین کہا جاتا ہے. یعنی ایمان کوئی چیز جو ہے نا کوئی علیحدہ سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی، پرکھی، پیغمبر کی بات پہ جو ہے نا مطمئن ہو گئے، اور جب مطمئن ہو گئے تو اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے. یہی آپ کو سکون کا باعث بنتا ہے، آپ کا دل ٹھک جاتا ہے، آپ کی زندگی جو ہے نا ایک رواں دواں ہو جاتی ہے. ادروائز ایک تذبذب کی زندگی ہے جس میں آپ ہمیشہ پڑے رہیں گے. یعنی یہ کہا جائے کہ عقل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے، یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے. یعنی یہ چیز واضح رہنی چاہیے. ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ دیکھیں یعنی زمین کے اندر کی چیزیں پڑھی، اب اس کے بعد زمین کے باہر کی چیزیں بھی دیکھ لی ہم نے. اب اس کے بعد یہ چیزیں پیش ہو رہی ہیں یہ انفسی دلائل ہے. انسان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ دلائل ہیں، انسان کی ذات سے ریلیٹڈ دلائل ہیں. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس سے، ایک ہی نفس سے پیدا کیا. یہاں نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. یعنی یہ تفسیر میں باقی تفسیروں نے بھی یہی کہا آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام ہیں. تو یہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ تم آدم اور حوا دونوں کی اولاد ہو، اور بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ صرف آدم کی اولاد ہو. یہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم زبان و بیان کی تحت لا کے دیکھیں تو کنفیوژن نہیں ہے.
لیکن یوں ہی اس کو سائنس کی ٹرمنالوجی میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اس لیے سائنس کو سائنس کے ہی دائرے میں رکھیں، اور قرآن مجید کو اس کو ادب و زبان کا شاہکارہ، یعنی ایک شاہکار ہے، اس کو زبان و بیان ہی کے جو نظر تحت رکھیں. زبان و بیان جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز باہر سے تخلیق کی جاتی ہے. جو چیز انسان جو الفاظ استعمال کیے کر رہا ہوتا ہے انہی سے چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیز ایسے ہے. یعنی ہمارے معاشروں میں کیا ہے، یعنی صدیوں پرانی پریکٹس ہے، اس میں کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، ساتھ حضرت سارہ بھی تھی، ساتھ حضرت حاجرہ بھی تھی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی زبان و بیان کے اندر وہ بیسیکلی جب ایک کا نام لے دیا جاتا ہے، یا تو دونوں کا نام لے لیا جائے، آدم اور حوا، بات سمجھ میں آ گئی، پھر تو کوئی سوال نہیں اٹھتا. لیکن یوں ہی یہ کہیں کہ آدم کی اولاد ہے تو سوال اٹھ جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سائنسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں، زبان و بیان میں جو ہے نا اس چیزوں کو دیکھیں تو وہ چیزیں بڑی سادہ ہوتی ہیں، بڑی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا ایک اور پہلو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے، یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ پہلو بھی ہمارے جو ہے نا اساتذہ کی جو ہے نا وہ یعنی سوچنے کا ایک انداز ہے. یہ تینوں اساتذہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید ایک جگہ پہ تفسیر کر دیتا ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے کچھ جگہوں پہ اپنی آیات جو ہے نا وہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں، اور اسی جگہ پہ میں نے تفصیل بیان کر دی ہے. یہ قرآن آپ خود بیان کرتا ہے، یہ اصول دیتا ہے. اور جب یہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، جن چیزوں پہ جس جگہ پہ اختصار سے چیز بیان کی گئی ہے نا، اس کو پھر جہاں تفصیل بیان کی گئی ہے وہاں جا کے دیکھ لیں. تو تفسیر پیچھے ہم نے سورہ النساء کے اندر دیکھ لی تھی. وہاں بتا دیا تھا کہ جب آدم اور حوا دونوں کو پیدا کیا گیا تو وہ بیسیکلی ایک ہی جنس ہے، ایک ہی اسپیشیز ہے جس سے پیدا کیا گیا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آدم کی پسلی سے نکالا گیا، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کو انڈیپینڈنٹلی دونوں کو پیدا کیا گیا، علیحدہ علیحدہ پیدا کیا گیا. لیکن جس چیز سے پیدا کیا گیا وہ ایک ہی جنس تھی، کوئی مختلف چیزیں نہیں تھی. ایک ہی جنس سے جو ہے نا وہ پیدا کیا گیا. تو یہاں پہ بھی جب یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ اصل میں یہاں پہ زبان و بیان میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو، ویسے ہی اس کے پیچھے ایک دوسرا تصور کھڑا ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے. یہاں پہ جو کہا ہے کہ نفس واحدہ، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جس طرح تم ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہوئے ایک ہی کنبہ ہو، ایسے ہی تمہارا جو ہے نا ایک ہی خدا ہے. سورہ النساء کے اندر اس چیز کو بڑے واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ بھی جو ہے نا بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر، اس ساری چیز کے اندر. وہ کیا ہے کہ ہمارے یعنی زبان، آدم علیہ السلام کا کنبہ اور خانوادہ ہوتے ہوئے ہماری زبانیں الگ الگ ہیں، ہمارے رنگ الگ الگ ہیں، ہمارے اوڑھنے بچھونے کے طریقے جو ہے نا الگ الگ ہیں. لیکن کیا ان چیزوں کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہوئے ہمارے اندر کوئی موافقت بھی پائی جاتی ہے؟ یقیناً پائی جاتی ہے. ہمارے جبلی تقاضے ایک جیسے ہیں، ہماری فطرت ایک جیسی ہے. فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت ہوتی ہے کہ ایک چیز کیسے آپریٹ کرتی ہے. گاڑی ہے، گاڑی میں بٹن پریس کرتا ہوں تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب بنانے والے نے اس کو جو آپریٹ کرنے کا طریقہ رکھا ہے اس میں سے ایک بٹن بھی ظاہر ہے، پریس کروں گا تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ اس گاڑی کی فطرت ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ہی انسان کو بنانے والے نے اس کو جو ہے نا، اس نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے، انسان نے اس کے اندر جو فطرت رکھی ہے، فطرت کے دایات رکھے ہیں، فطرت کے تقاضے رکھے ہیں، اس کے اندر جو ضمیر رکھا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر. تو یہ چیز بھی سامنے رہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ اتنی ورائٹی انسانیت کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے نا وہ چیز اکٹھی ہوتی ہے. سینٹرلائز پہ فوکس کرنا پڑتا ہے، کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا ان کے درمیان کامن کیا چیز ہے. ان کے اندر اختلاف بھی بے شمار ہے، جیسے موسموں کا اختلاف ہے، جیسے ہم کہیں کہ خزاں ہے، بہار ہے، سرما ہے، گرما ہے، یہ اختلاف ہے نا. ایسے ہی انسانوں کے اندر بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن ان موسموں کے پیچھے کیا ہے؟ موسموں کے پیچھے سورج اور چاند ہے. ایسے ہی جب انسان کو پیدا کیا بے شمار اس کے اندر ورائٹی پائی جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی فطرت ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، ایک ہی جو ہے نا، ایک ہی جو ہے نا باپ کی اولاد ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو جہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ انشاء کا لفظ آ گیا ہے. یہ جو انشاء کا لفظ ہے اس کا معنی نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ پیدا کیا. پیدا کیا ترجمے کے اندر مجبوری ہوتی ہے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو اردو میں یا ٹرانسلیٹ کر کے جو لینگویج آپ اڈاپٹ کرتے ہیں ترجمے کے لیے، وہ اس کا پورا معنی نہیں بیان کرتی. ہم ترجمہ تو کر دیتے ہیں لیکن اس انشاء کے اندر جو ہے نا پھر وہ نیچے تفسیر لکھنی پڑتی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ اس کا مطلب کیا ہے. انشاء کا مطلب جو ہے نا محض پیدا کرنا نہیں ہوتا. پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے وہ تمام مواد مہیا کر دینا
جس سے اس کی گروتھ ڈیولپمنٹ ہو، وہ پورے پوٹینشیل کے ساتھ دنیا کے اندر جیے، پورے پوٹینشیل کے ساتھ جیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاء کے اندر جو ہے نا موجود ہیں، یعنی اس کو نشو و نما کرے، اس کی پردہ کرے، اس کو بڑھائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں پیدائش سے لے کر اینڈ تک۔ جیسے جو ہے نا پیچھے بیان کیا تھا نا یہاں ان اللہ خالق الحب والنوا، تو ہم پودوں کی بات کی تھی، پودوں کی پیدائش کی بات کی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے ساری چیزیں ملا دی تھی، ساری چیزیں ملا دی تھی نا، کیسے جو ہے نا پودا آگے بڑھتا ہے اور ہر چیز مل کے جو ہے نا ایک موافقت پیدا کرتی ہے اور پودا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ انشاء کا لفظ لا کے اس ساری حقیقت کی طرف جو ہے نشاندہی کرتی، یعنی یہ ہے وہ لینگویج کی وسعت۔ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کے اندر اتنا مواد پڑا ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کے بے شمار چیزیں جو ہے نا وہاں پہ مل جاتی ہیں۔ تو ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی تمہارا رب ہے، اسی رب نے تمہیں نشو و نما دی ہے، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک۔ جس طرح پیچھے موت کا ذکر آیا، اب بھی جو ہے نا موت کا ذکر آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فمستقر و مستودع، مستقر بھی تمہیں دیا۔ اب اس کو ریلیٹ کرنا نا، پیدائش کے عمل کو ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ محض تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم قدرت کی آفات کے ہاتھوں جو ہے نا تباہ و برباد ہو جاؤ، بلکہ تمہیں ایک باقاعدہ مستقر دیا ہے، مستقر ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، تمہیں ایک ٹھکانہ دیا ہے، رہنے کی جگہ دی ہے، اور جب رہنے کی جگہ دی ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں جس سے تمہاری زندگی آگے بڑھے۔ یعنی اس مستقر کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ قرار یعنی اردو میں استعمال ہوتا ہے، استقرار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مشکل لفظ ہے، اسی سے ہے۔ یعنی اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے آپ کو جو ہے نا ایک جگہ قرار مل جاتا ہے، ایک جگہ آپ ٹھک جاتے ہیں، سکونت اختیار کر لیتے ہیں، آپ کو جو ہے نا سیٹلمنٹ ایک مل جاتی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل جاتا ہے۔ تو مستقر جو ہے نا وہ لفظ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو کور کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مستودع۔ مستودع یہاں پہ قبر بھی لایا جا سکتا تھا، برزخ کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن مستودع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مستودع کیا چیز ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی چیز، جس طرح بینک سیف نہیں ہوتا، وہاں ہم اپنی رقمیں بھی ڈال لیتے ہیں، اپنے گولڈ بھی ڈال لیتے ہیں، دوسری تیسری چیزیں بھی، ڈاکومنٹس بھی ڈال لیتے ہیں۔ مستودع وہی چیز ہے۔ مستودع وہ جگہ جہاں پہ آپ ایک چیز رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ سیف ہینڈز میں، یعنی یہ چیز ہے، یعنی یہ کوئی ٹوٹ نہیں سکتی، خراب نہیں ہو سکتی، چوری نہیں ہو سکتی، کوئی دھوکہ اور فراڈ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ جگہ جہاں آپ ایک چیز ٹرسٹ میں چیزیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں، مستودع وہ ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ جب تمہیں موت آتی ہے تو تمہیں اس جگہ پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی سیف ہینڈز میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم فنا ہو جاتے ہو، ایسا نہیں ہے تم فنا ہو جاتے ہو، ایک محفوظ ہاتھوں میں تم وہاں پہ ہوتے ہو، اور جب وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی، تمہیں وہاں سے نکال باہر لائے گی، اور نکالنے کے بعد ظاہر ہے کہ تمہیں حشر کے میدان میں اکٹھا کر لے گی۔ یہ وہ بات ہے، یہاں پہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور فریز لائی گئی ہے، جملہ لایا گیا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ یہ وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی، میں نے کہا نا کہ قرآن مجید اس چیز کو جو ابھی آپ کے سامنے تھیم بیان ہوا ہے، لقوم یعلمون، آیت نمبر 97 میں، 98 میں وہی مضمون ہے لیکن یفقہون کے ساتھ ہے۔ یہ یفقہون کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، تفقہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں غور و فکر کرنا ہے، سادہ لفظوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ یہ غور و فکر جو ہوتی ہے، پھر وہی بات آ گئی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ محسوس سے غیر محسوس کا سفر ہے۔ غور و فکر کیا ہے؟ محسوس سے غیر، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا، یہ محسوس سے غیر محسوس کا سفر ہے، اسی کو ہم غور و فکر کہتے ہیں۔ یہ جو غور و فکر کرنا ہے، یہ دوسرا سٹیج ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیج ہے۔ پہلا سٹیج کیا تھا؟ جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہیں گے وہی کچھ دلچسپی لیں گے نا، آگے بڑھیں گے۔ جب بڑھیں گے، تھوڑا سا آگے سٹیپ دو چار قدم اٹھائیں گے، تو ان کے سامنے ظاہر ڈیٹا پڑا ہوگا، ان کو اس کو انالائز تو کرنا ہی کرنا ہے نا، کس نتیجے تک پہنچانا، اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ دینا۔ یہ جو نتیجے تک پہنچانے کا عمل ہے، یہ تفقہ، فکر، یعنی غور و فکر کرنا، یا فکر کا لفظ بولتا ہوں تو یہ وہ فکر نہیں ہے جو قانونی اس بار میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ لفظ پھر وہی لفظ ہے، یعنی غور و فکر کرنا ہے، یعنی گہرے طریقے سے سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا، کسی نتیجے پہ پہنچنا۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کچھ بھی ابھی ہم نے بیان کیا ہے، جو چیزوں کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہی لفظ چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے، چاہتے ہیں، یعنی ابتدائی فعل کے لیے یہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے۔ قوم کا مطلب یہ کمیونٹی نہیں،
یہ بات کا یہ بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو کی بیک گراؤنڈ کے ہم جا رہے ہیں تو قوم یعنی انسان کے لفظ استعمال ہو گیا، ان انسانوں کے لیے جو ظاہر ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ دوسرا سٹیپ جو نا آ گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت آتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اچھا اب آپ دیکھ لیا، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا، یعنی پودے کی بات کی، درختوں کی بات کی، بیج کی بات کی، زمین کی بات کی، اس کے بعد آسمان کی فضا کی بات کی، اس کے بعد یعنی ایک سفر ہے جس طریقے سے قرآن چیزوں کو پیش کر رہا ہے، اس کے بعد انسانوں کی بات کی۔ اب ایک ایسی بات ہونے جا رہی ہے آگے جو ان سب چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہے، لیکن ہے یہ فضا کی ہے، یعنی بارش کی بات ہونے لگی ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ایک ہی چیز کے اندر جو ہے نا اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ الذی انزل من السماء، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ جب سما کا لفظ آتا ہے اس طریقے سے تو بعض کا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ کون سا سما ہے۔ اسکائی جو ہے نا ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ جو عربی زبان کا سما ہے، اس میں یاد رکھیں یہ چھت کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز جو فضا کے اندر ہے اس کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جب اس طریقے سے بعض اوقات سما کا جو لفظ ہے اس کے لیے بارش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ جب کہا جاتا ہے کہ آسمان کو نازل کیا، یہ آسمان نازل نہیں ہو رہا یہاں پہ، یہاں بارش ہے، یہ بارش کے معنی میں ہے کہ ہم نے وہی ہے جس نے جو ہے نا بارش کہاں سے آئی، بادلوں سے آئی، تو وہ وہاں سے ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس جو پانی آیا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے ہر چیز کو پیدا کر دی۔ یہاں کلی شیء آ گیا کہ ہر چیز کو جو بھی آپ کو نمو نظر آتی ہے، یعنی زندگی نظر آتی ہے کائنات میں، جہاں بھی زندگی نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی پانی کا دیا ہوا نتیجہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے نکال دیا۔ یہاں پہ نبات کا لفظ آ گیا ہے، نبات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہر فصل کے لیے، ہر طرح کی جو چیز زمین سے نکلتی ہے اس کے لیے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ لفظ جو ہے نا کسی خاص سٹیج کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی جو زمین سے نکل رہی ہے کسی خاص سٹیج کے لیے۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں، پھر ہم نے ہر چیز کے انکھوے اس سے نکالے، نبات یہاں پہ انکھوں کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ تو یعنی جو زمین سے نکل رہی ہے وہ کسی خاص سٹیج ہے، اس کے لیے بھی نبات، ہماری اردو میں نہیں ہوتا لیکن عربی زبان میں یہ بھی اس کا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ہی پانی کے لیے آ گیا نا، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے یہ وہی کمپلوں کے لیے جو ہے نا اکثر یہ کمپلوں کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے نا۔ تو انکھوے جو ہے نا بیسیکلی جو زمین سے نکلتا ہے نا، یعنی بیج سے اور گٹھلی سے جو پہلا پتا سا نظر آتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا، اس کو انکھوا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بٹ کہہ لیں اس کو انگلش میں۔ وہ جب وہ نکلتا ہے تو وہ بیسیکلی سیڈلنگ تو نہیں، سیڈلنگ تو پورے سیڈ کو جو نہیں وہ جو پتا اوپر نکلتا ہے اس کو بھی اور بیج کو بھی اور اس کی مٹی کو بھی، سب کو سیڈلنگ مل کے سیڈلنگ لفظ بولتے ہیں نا۔ لیکن جو چیز باہر نکل رہی ہے صرف اتنے پارٹ کو اگر بیان کرنا ہے تو اس کو انکھوا کہیں گے، یا انگلش میں برڈ جو ہے لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے رہے۔ اچھا یہ ہم نے انکھوے نکالے، اب یہ نباتا کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آگے لفظ استعمال ہو گیا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، ہم نے اس میں سے نکالا، خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ، ہم نے اس میں سے سبزہ نکالا۔ سبزہ کیسے نکلتا؟ آنکھوں سے، ظاہر ہے کہ جو چیز نیچے سے آئی تھی اسے نکلا، تو نبات ظاہر ہے کہ آنکھوں کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہو گیا ہے۔ اچھا سبزہ نکالا، ہر طرح کا سبزہ نکالا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی خاص چیز ہے وہ یہ کہ یہاں پہ پیچھے جو ہے نا یہ اس طریقے سے لفظ نہیں آیا تھا جس طریقے سے یہاں پہ فَأَخْرَجْنَا آ گیا ہے۔ پیچھے کہا تھا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن میں بات ہوئی ہے، اور یوں ہی آگے بات آئی ہے تو کہا فَأَخْرَجْنَا، یہ ہم نے نکالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، رحمت کی صفت ہے، ربوبیت کی صفت ہے، قدرت کی اور حکمت کی صفت ہے، یہ اس کا جو نا فیاضی ابل کے جو نا سامنے آ گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ چشمہ ابل پڑ رہا ہے ابھی، خالق ہونے سے، یہ خالق ہونے کی، کیونکہ پیچھے ساری خلقت کی یہ بات ساری اسی بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور جو ہے نا جب آیا تو ایسے لگا ہے کہ یہاں کہ چشمہ جو ہے نا وہ پھوٹ پڑا ہے، پھوٹ پڑا ہے، اور وہ فیض جو ہے نا، فیضان کی بارش جو ہے نا، رحمت جو ہے، اب اس نے اپنا نخار جو ہے نا زمین کے اوپر جو بارش ہوئی تھی وہ اس بارش کے نتیجے میں اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت، ربوبیت، اس کا خلقت، وہ سب چیزوں کا ظہور جو ہے نا اس پانی کے ذریعے سے ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔
अखरजना, कि ये हमारा दिया हुआ है। और उसके बाद कहा, फिर दोबारा कहा कि अखरजना मिन्हु खदीरन नुखरिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा। उसके बाद बात यहाँ तक नहीं रुक रही, बल्कि उसके बाद कहा कि हम क्या करते हैं इस सब्जे में से, कि हम सब्जे में से बीज पैदा कर देते हैं, गल्ला पैदा कर देते हैं, और गल्ला भी यानी कोई एक दाना नहीं पैदा करते। मुतराकिबा, मुतराकब का मतलब है तराकुब, यानी ये कि जिस तरह सवार नहीं होता, एक चीज के ऊपर सवार हो जाता है कोई चीज, उसके लिए कि वो दाना जो एक दाना था उसके बाद वो बेशुमार दाने हो जाते हैं। और मुतराकिब का लफ्ज लाके आगे इसको खोला है कि जिससे जो है ना जो बालियां निकलती हैं, ठीक है ना, या जो खजूर के जो है ना पूरे के पूरे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, खोशे गुंचे जो है ना जो निकलते हैं, यानी एक बीज उगाया और उसके बाद पौधा निकला, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक दो मिले, उसके बाद सैकड़ों हजारों आपको जो है ना मैं रिटर्न करके आपको सामने रख देता हूँ। इसके नतीजे में, बारिश के नतीजे में ये जो सामने चीजें आती हैं। जी जी, बात है, मैं स्पीकर ऑन की। हेलो, जी जी आगे ये कहा कि ये मैं यानी तय दरता है जो इन्होंने तर्जमा किया है, सर सबसे उठाए सर सब शाखें उठाई जिनसे हम तय बर तय चढ़े हुए दाने पैदा कर देते हैं। तय बर तय मुतराकिब के लिए फिर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद वो मिन नखली मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन व जन्नात मिन अनाबिन व जैतून व रुम्मान मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम खजूरों, नखल खजूर के लिए ये है, हम खजूर के जो है ना तल तल जो होता है लफ्ज, ये जो उसकी जो होती है ना इब्तदाई शक्ल, उसके लिए वो लफ्ज होता है। इसके लिए नीचे लिखा है खजूर के शगुफों, शगुफों से, यानी यूं ही फल लगता है तो ये इब्तदाई शक्ल होती है, शगुफे उसको कह लें, बलसम जो है ना वो कह लें उसके जो है ना वो। तो उन शगुफों से लटकते हुए गुच्छे भी इस तरह से पैदा होते हैं। ये लफ्ज मुतराकिब पीछे इस्तेमाल हुआ है ना, उसी को खोला है। कुरान मजीद एक चीज बयान करता है, पहले असूली तौर पे बयान करता है, और उसके बाद उसके फर्दर जो है ना आपके सामने चीजें उसको बयान करना शुरू कर देता है। तो जो पीछे भी बात हुई थी उसको मजीद खोला है, और उसको खोला है और उसकी मिसाल आपके सामने रख दी है। वो मिसाल किस चीज की है? वो खजूर की है। खजूर की मिसाल सामने रखी है, और खजूर की मिसाल लाने के बाद कहा है कि उनके शगुफों से लटकते हुए गुच्छे भी इस तरह पैदा कर देते हैं। किनवान, किनवन की जमा है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो चीज, जो खजूर का जब फल लगता है, मुकम्मल जब फल पक जाता है, तो वो पूरा का पूरा जो है ना जिसको अभी आपने लफ्ज बोला था, बंच क्या कहते हैं, बंच कह लें या गुच्छा कह लें, जी, वो जो चीज सामने आ जाती है उसके लिए लफ्ज किनवान का लफ्ज होता है। दानिया का लफ्ज होता है झुके हुए होना, झुके हुए होना। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पूरा सफर है जो बयान कर दिया है। वहां पीछे बयान किया था ना, दाने और गुठली से हम पैदा करते हैं, वहां भी आगाज किया था। उसके उसके बाद क्या हुआ हमें कोई पता नहीं चलता। अब जबकि आगे बात बढ़ी तो आके उसको जो है ना मजीद खोल दिया। ये पूरा सफर है, लाइफ साइकिल है जो बयान कर दिया गया है। यानी गुठली से शुरू हुआ और उसके बाद फल तक लाने तक जो चीजें आती हैं, वो सारे का सारा जो है ना सफर सामने रख दिया है, और इसकी जुजियात तक बयान कर दी है कि वो फल जो है वो झुका हुआ होता है, फल झुका हुआ होता है। फल किस तरह का होता है, यानी किनवान होता है, वो भी बता दिया। तल इन जो है ना वो यानी वो, तो वो भी यानी वो चीज सामने रख दी कि इसकी नौयत क्या है। मुतराकिबन यानी वो भी चीज सामने रख दी। ये फिर यहाँ तक ही नहीं रही, यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद कहा कि वह जन्नत मिन अनाब, ये मामला हम अंगूरों के साथ भी करते हैं, ये मामला हम जैतून के साथ भी करते हैं, और ये मामला हम अनार के साथ भी करते हैं। और जब इनके फलों को जो है ना फल लगता है, तो वो जो फल होता है वो मुश्तबिहम भी होता है। ये क्या चीज है कि आपस में मिलता जुलता भी होता है। इंडिविजुअली जब आप इनको देखते हैं तो ये सारी चीजें ऐसे लग रही होती हैं कि जैसे ये इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ एक जैसी हैं। यानी फल तो एक जैसे होते हैं ना, सारे एक दरख्त पे लगे हुए, लेकिन साथ ही कहा कि वगैरह मुतशाबे, और वो फल आपस में जुदा जुदा भी होते हैं। जुदा जुदा कैसे होते हैं, ज़ाहिर है कि अब हमने समझना है। यानी साइज डिफरेंट हो सकते हैं। एक ही दरख्त पे लगा हुआ फल, कोई फल जो है ना बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई फल कमज़ोर भी हो सकता है, कोई अच्छा यानी अच्छा भी हो सकता है। फिर उसके टेस्ट में भी फ़र्क हो सकता है। फिर जो 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 फ्रूट आपके सामने आया है उसके बीजों में भी फ़र्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यानी ऐसे लग रहा होता है कि उसके अंदर भी वैरायटी है। यानी कुरान मजीद ने जब ये चीज़ें खोली हैं तो इतनी वुसअत के साथ खोल दी हैं कि बंदा समझता है कि अच्छा इतनी यानी
تفصیل کے ساتھ جو نا چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو کرنے والی ذات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہے جس کو نیچے حاشیہ بھی لکھا ہے استاد محترم نے، اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ یہ جو اوپر یہ لفظ تھا وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، یہ بات جو نا سمجھ آئی، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ورب تھا، یہ پیچھے بات ہو رہی تھی، ورب تھا، لیکن جب یہ بات آئی، آناب کی بات آئی، انگوروں کی، زیتون کی اور انار کی بات آئی، تو یہاں ورب استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ورب جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے، وہ ورب نیچے ترجمے میں کھول دیے ہیں۔ وہ کیسے کھولے ہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے ہی اسی سے پیدا کیے ہیں، یعنی یہ نخرجو کا لفظ پیچھے تھا نا، اسی کو ظاہر ہے کہ وسعت دیتے ہوئے آگے بھی ان سب کے لیے جو ہے نا یہ استعمال کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیدا کیے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی یہ ظاہر ہے کہ اگلی بات کا جو ہے نا ہے، لیکن جو ورب نہیں تھا اس کو ورب نیچے ترجمے میں جو ہے نا کھول دیا ہے۔ یہ چیز سامنے رہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بات کہی کہ انظروا الی ثمرہ، اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو، دیکھو، اب یہ انوائٹ کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، یعنی پیچھے جو کچھ بیان کیا ہے یہ محض بیان نہیں کر دیا، اب دیکھو، اور دیکھنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو ان سب چیزوں پہ۔ اور جب غور و فکر کرنے کی بات آئی اور کسی ایک خاص چیز کو کنسنٹریٹ کر دیا، کہ جب یہ ترجمہ کیا ہے کہ ان کو دیکھو، ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، الی ثمرہ، پھل کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، پھل کو دیکھو جب وہ پھل جو ہے نا پھل لگتا ہے، پھل کو دیکھو جب پھل لگتا ہے۔ تو یہ پھل لگنے کی ابتدائی شکل ہو گئی، یعنی پھل سٹارٹ ہوتا ہے نا کہیں سے، جہاں سے جو ہے نا اس کے بلاسم جو ہے نا وہ سٹارٹ جو ہوتے ہیں، جس کو بور کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہندی زبان میں، تو ہندی زبان کا لفظ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی یہ کہ جب وہ پکتا ہے، اور پیچھے یہ کہا کہ الی ثمرہ، پھل کو دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھل لاتا ہے۔ اب یہاں اگلا جو فعل استعمال ہوا ہے کہ وہ پکتا ہے، پکنے والی چیز کو دیکھو جب وہ پکتی ہے، جب وہ پکتی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ عربی کا لفظ ہے اذا عینا، کہ جب وہ پکتی ہے۔ اذا اثمر موجود ہے لیکن پکنے کے لیے اذا عینا کا لفظ جو ہے نا موجود نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے موجود، وہ پھر زبان و بیان کی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر چیزیں حذف ہوتی ہیں اس طریقے سے، وہ کیونکہ چیز جو پیچھے اذا اثمر آ گیا ہے تو آگے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی آج کے دور کی جو لینگویجز ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، ہم چیزوں کو تفصیل کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، ڈسکرائب کر دیتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں یہ چیزیں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ریڈنڈنٹ ہیں، آج بھی یہی کرتے ہیں۔ سپرفلوئس ہیں، کہ مطلب ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اس کو زبان کے اندر ڈال دیں۔ تو اس لیے اگلی بات کو بیان نہیں کیا کہ جب وہ پکتے ہیں تو اس وقت دیکھو، تو یعنی پھل لگنے سے لے کے پھل کے پکنے تک اس پورے پروسیس کو دیکھو۔ اب دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور بڑی خاص چیز ہے، مدبر قرآن میں بیان بھی ہے، انسان کی حصے لطافت جو ہے نا اس کو بڑھا گیا ہے۔ امیجری جو ہے نا سامنے لا کے جو ہے نا قرآن مجید نے ابھی رکھی ہے، یہ جو حصے لطافت ہے یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے، جسے انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ ایک تو بنیادی ضروریات ہوتی ہے نا، پانی پینا ہے، پانی میں اگر جو ہے نا آپ کو اچھا مشروب مل جائے، آپ کی پسند کا مل جائے، تو کیا بھلا ہو جاتا ہے۔ وہ جو انسانی کیفیت گزرتی ہے انسان کے اوپر، جو احساس ہوتا ہے، وہ بس یعنی اس کو دیکھتے ہی جو ہے نا آنکھیں فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی چیزوں کو اگر کوئی دیکھنے والی چیز ہے تو آنکھیں فریفتہ ہو جاتی ہیں، دل یعنی کیسے جو ہے نا وہ بلنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کی کوئی پسند کی کوئی چیز کی سامنے آتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور آنکھیں بھی اپنا یعنی اظہار کر رہی ہوتی ہیں، دل بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت بھی اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں
جن کو ہم لطافت کہتے ہیں، جہاں سے آرٹ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے شاعری پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں حصے لطافت ہے، ایستھیٹک سینس ہے آپ کا. اور وہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنی ورائٹیز کائنات کے اندر رکھی ہے نا، تدبر قرآن میں یہ چیز بیان کی ہے کہ زندگی چلانے کے لیے بس روٹی اور پانی ہی کافی تھا. روز صبح شام کھا لیتے، زندگی چل جاتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا انتظام کر دیا، اتنا انتظام کر دیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اشش کر اٹھتا ہے کہ یار یہ اتنا انتظام. انسانی عقل کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس کو انسانی عقل کے لیے مشاہدے کی ضرورت تھی نا، چیزوں کو مشاہدے سے چیزوں کو نکالے. کائنات کے اندر اتنی چیزیں بے شمار رکھ دی ہیں کہ آج اتنے ڈسپلنز وجود میں آ چکے ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ بے انتہا علوم ہے اس وقت، بے انتہا علوم ہے. یعنی مشاہدے سے نکلی ہوئی چیز کے بعد آپ اپنے ایک نتائج نکالنے ہیں. جو سائنس ہے اس کا بیسیکلی ڈومین مختلف ہے. سائنس بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ حسی مشاہدہ، ایک چیز کیسے عمل کر رہی ہے اس کو ایکسپلور کرتی ہے نا، کہ ایک چیز کیسے عمل کر رہی ہے، کیسے آپریٹ کر رہی ہے. آپ وہ قوانین دریافت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انسانوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے کہ اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سائنس نے اپنے آپ کو یہاں تک ہی محدود رکھا ہوا ہے اور اسے یہاں تک ہی محدود رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے، وہ مذہب کا دائرہ کار ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ مذہب کا دائرہ کار ہے. اور مذہب نے پھر جو ہے نا وہ جب پکارتا ہے مذہب، تو وہ انسان کے اندر کی پکار بن جاتی ہے. جب اس طریقے سے چیزوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، اتنی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور درخت اور پودا اور بیج کا سٹارٹ سے لے کے کہاں سے چلا ہے، پھل اور پھل کے اندر کہا کہ دیکھو وہ پھل جس کا تمہیں نظارہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تمہارے حصے لطافت کو میں تمہیں ایڈریس کر رہا ہوں، آؤ اس کو آ کے بھی دیکھ لو. وہ جو جب کھجور کی مثال دی تھی نا، کھجور کا جو پہلا جب بور لگتا ہے، بلاسم جو نا اس کے پہلے، اس کے بعد کیریاں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ چیزیں نکلتی ہیں، دانے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو گوشہ ہے، گوشے تک پڑنے ہو سکتا ہے کہ کئی مہینے لگ جائیں. اس پورے پروسیس کو دیکھو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ ایک یعنی پیراگراف ہے، میں نے شیئر کر دوں گا. استاد محترم ہمارے امام امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑا ہی لافانی قسم کے جملے لکھے ہیں اس چیز پہ. وہ یہ ہے کہ تم ہڑپا اور مونجو داڑو جاتے ہو، اور وہاں پہ جا کے تم جو ہے نا کو مرتبان کو مل جاتا ہے پرانا، اور وہاں پہ جو لکیریں لگی ہوئی نظر آ جاتی ہیں، ان لکیروں سے جو ہے نا تم پوری کی پوری جو ہے نا دنیا بات کر لیتے ہو، اور یہ دریافت کرتے ہو کہ ان لوگوں کا یہ مذہب تھا، ان لوگوں کا یہ آرٹ تھا، ان لوگوں کی یہ موسیقی تھی، ان لوگوں کا یہ طرز زندگی تھا، ان لوگوں کی نشست و برابر یعنی خاص جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا ان کا کلچر تھا، سویلائزیشن تھی. یہ ساری چیزیں تم اس مرتبان کی جو نشانیاں لگی ہیں اسے دریافت کر لیتے ہو. لیکن تمہاری عقل اور مت ماری جاتی ہے کہ جب پھول کی پتی کے اوپر ہزاروں چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور وہاں پہ ہزاروں لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، اس کو ہم سائنسی نظر کر دیتے ہیں. یہ مطلب اس کو یہ پیراگراف جو ہے نا بڑا یعنی پڑھنے والا ہے، اور جو ہے نا اس کو دیکھنے والا ہے، غور و فکر کرنے والا ہے. یہاں جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہی اس لطافت کو، چیزوں کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. یہاں پہ یؤمنون کا لفظ آ گیا ہے کہ یہاں پہ نشانیاں ہیں. نشانیاں وہی آرگومنٹس ہیں، پروفس ہیں، دلائل ہیں، کہ یہاں اس کے اندر بھی دلائل ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے پیچھے، یہ ایک پورا سفر ہے جس کو بیان کر دیا گیا ہے. پورا سفر کیا ہے؟ پورا سفر یہ ہے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ کہی تھی آیت نمبر 97 میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے نشانیاں بکھیر دی ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو جاننا چاہتے ہیں. جاننا چاہتے ہیں. جاننے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھنا. اگلے مرحلے کے جب آپ پہنچے ہیں آیت نمبر 9 میں، تو کہا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. سمجھنے کا عمل ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آیا تو یہ کہا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. جو ایمان لانا چاہتے ہیں، مان لینا چاہتے ہیں. یعنی اگر کسی شخص کی رائے بدلنی ہے نا اپنی زندگی میں، اپنی بدلنی ہے یا کسی اور کی بدلنی ہے، تو یہ پورا کا پورا سفر ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اس کو پیغمبرانہ حکمت کے طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. اس کو میں بھی بائی پاس نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے
کہ پہلے ہم اپنے تعصبات سے باہر نکلیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، جس معاشرے میں آنکھیں کھولتا ہے، اس کے کچھ تعصبات ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کو وہ اسٹیبلش سمجھ رہا ہوتا ہے، یونیورسٹی سے گزرتا ہے، کالج سے گزرتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے. جب وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر کا وہ ایک ڈھانچہ یا اسٹرکچر جو ہے نا، شخصیت بن جاتی ہے، سوچ اور فکر کا حصہ بن جاتا ہے. اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تعصبات کہلاتے ہیں. وہ قبائلی تعصبات بھی ہو سکتے ہیں، والدین سے متعلقہ ہو سکتے ہیں، اپنی تہذیب اور کلچر سے بھی ہو سکتے ہیں، یا کچھ بزرگوں کے ساتھ آپ کی نسبت ہوتی ہے. یعنی آپ ان بزرگوں کو رہنما مان لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے باہر نہیں نکلنا چاہتے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہیں. جب آڑے آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد نہ انسان کے لیے جو ہے نا سمجھنے کی طاقت جو ہے نا رہتی ہے، نہ غور و فکر کرنے کی طاقت رہتی ہے، نہ ایمان لانے کی جو ہے نا وہ حوصلہ پڑتا ہے. یعنی ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھے، اپنے آپ کو طالب علم رکھے. سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ میں طالب علم بننا چاہتا ہوں، نالج سیکر بننا چاہتا ہوں. میرے سامنے جو چیز آؤگی میں غور و فکر کروں گا، اور غور و فکر کرنے کے بعد یفقہون کا لفظ آیا نا، میں پہلے اس کو سمجھوں گا. یعنی پہلے اپنے ذہن کو تو تیار کروں گا نا، ذہن کو تیار کروں گا. یعنی جاننا چاہتا ہوں نا، ذہن تیار کروں گا. جاننے چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھ کے چیزوں کو پھر میں دیکھوں. یہی میرا شرف ہے، یہی میری انسانیت ہے. اور میں جب دیکھوں گا تو اس پہ غور و فکر کروں گا. غور و فکر کروں گا تو کسی نتیجے پہ پہنچوں گا. نتیجے کے بعد جو ہے نا اگر میں نتیجہ نہیں مانتا تو میری انسان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ پورے دلائل مہیا کر دیے ہیں، پورا سفر مہیا کر دیا ہے. اس سفر پہ چل کے آؤ گے. یہ پاتھ ہے جس پہ تم چل کے آنا ہے. چل کے آؤ گے تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر تم جو ہے نا ایمان سے شرف جاب ہو جاؤ گے. یہ ظاہر ہے کہ آیت نمبر 99 ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ جو ہے سیشن ہم ختم کرتے ہیں. اگلا جو ہے نا وہ پھر پورا پیراگراف ہے، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے جو آج کی یہ بات ہے. آج کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آیا جو ہے، سوری، ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے 95 سے 99 تک، یہ بڑی ہی اہم آیات ہے. یعنی اس پوری سورہ کا ایک جو کور میسج ہے یہ وہ ہے. یعنی پیچھے ہم نے اور چیزیں بھی پڑھی ہیں، یہی نہیں پڑھی، اور بھی پڑھی ہیں. وہ چیزیں بھی ہمیں بتا رہی ہیں. یعنی وہاں پہ بھی کوئی استدلال آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیچھے نہیں آ رہا. جس طرح وہ کہا تھا کہ چونٹیوں کے اندر جو ہے نا تمہارے لیے جو ہے نا وہ جس طرح ایک پوری کلچر ہے ان کا، پورا ایک جو ہے نا اپنا سسٹم چلاتی ہیں، تو اس طرح مطلب تمہارے لیے بھی یعنی پوری امتیں ہیں، اور انسان بھی پوری کی پوری ایک امت ہے. تو وہ ایک پوری اجتماعیت ہے. وہ بھی ایک دلیل تھی جو پیش کی گئی. اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں جو پیچھے پیش کی گئی، لیکن جو کور دلیل پیش کی گئی ہے جس کے ارد گرد یہ پوری کی پورا سورہ جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے، وہ یہی ہے. اور یہ دلائل کس چیز کے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ توحید اور آخرت کے ہیں. آگے چل کے جو ہے نا رسالت کا بھی اسی سے متعلق ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ توحید اور آخرت سے متعلق ہے جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے. اور بڑی کور آیات ہیں. یہی وہ آیات ہیں جن کو آگے چل کے جو ہے نا بصیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ جب آگے آئے گا تو اس کی ہم تفصیل جو ہے نا دیکھ لیں گے. اسی کے ساتھ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. ایک سوال، جی جی اگر کوئی نان مسلم جی جی سے یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے، جی جی تو اس وقت ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی ہمیں، ویسے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بہت سارے اس طرح کے ہیں کافی، لیکن کوئی ایسا افیکٹو معجزہ جو ہم اس کو بتائیں جی جی وہ اس کی عقل بھی مان جائے کہ ہاں واقعی یہ ہے. جی جی اچھا، یہ آپ نے بڑا ہی ریلیونٹ کویشچن کیا ہے. میں کسی جگہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، نہیں ہائی لائٹ کیا. آپ نے سوال کیا تو وہ چیز ذہن میں آ گئی. انہوں نے اسی سورہ کے اندر شروع میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک حصی جو ہے نا وہ معجزے کا مطالبہ کیا تھا مشرکین مکہ میں. اسی سورہ کے اندر آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو کہا ہے کہ ہمیں کوئی آسمان سے جو ہے نا فرشتہ اترتا ہے، کتاب اترتی ہوا ہے، یا کوئی اور حصی مشاہدہ جو ہے نا کوئی دکھا دیا جائے جس کی بنیاد پہ آگے چل کے بھی اس چیز کو قرآن مجید یعنی اسی سورہ کے اندر جو ہے نا اٹھائے گا. تو وہ ایک حصی مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے مجید ان کو حصی مشاہدہ نہیں دے رہا. قرآن مجید حصی مشاہدہ نہیں دے رہا. وہ کیا دے رہا ہے؟ یہی دلائل دے رہا ہے. جن کے سامنے قرآن مجید اتر رہا ہے ان کے لیے کیا دلائل ہیں؟ یہی دلائل ہے.
آج کوئی مسلمان اگر کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے آتا اور کوئی معجزے کی بات کرتا تو وہ یہی دلائل ہیں جو پیش کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دلائل نہیں۔ اس کے بعد جو آگے میں جو لفظ استعمال ہونا ہے بصیرت، اس پہ استاد محترم نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ اسی طرح کا لفظ ہے بصیرت جس طرح کا لفظ ہم میزان بولتے ہیں شریعت کے لیے، یہ اسی طرح کا لفظ ہے۔ میزان کا مطلب یہ کہ اب یہ چیز ترازو ہے، اب ہر چیز کا فیصلہ قرآن مجید کے اوپر جو ہے نا پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ بصیرت کا لفظ آ جاتا ہے تو بصیرت کا مطلب ہے کہ اب کوئی علم کلام نہیں وجود میں لایا جائے گا، کوئی فلسفہ وجود میں نہیں لایا جائے گا، کوئی قرآن مجید سے باہر سے کوئی دلائل نہیں پیش کیے جائے گی۔ یہی بصیرت ہے جو دے دی گئی ہے، یہی باؤنڈری ڈیفائن کر دی گئی ہے، ویل ڈیفائنڈ باؤنڈری ہے۔ اسی باؤنڈری کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں، پیغمبر نے کھڑے ہو کر دے دیے ہیں، اس میں کیا کمی ہے؟ اگر کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر جو ہے نا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سفر یہی ہونا ہے، میں ہوں یا کوئی غیر مسلم ہو، اس کو اپنے تعصبات کو چھوڑ کے آنا ہے۔ کوئی معجزہ اسی معجزہ نہیں پیش کیا جائے گا، یہی دلائل پیش کیے جائیں گے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ جب اولین مخاطبین جب انہوں نے کہا کہ ہمیں حسی مشاہدہ دکھایا جائے، تو پھر جب حسی مشاہدے پہ آئیں گے نا تو پھر وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا جو معجزہ ہے اسلام کا وہ بتا دیں، تو پھر تو آپ اللہ کو بھی سامنے لا کھڑا کر دیں گے تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ یعنی اصل جو انسانی شرف ہے وہ یہی دلائل ہیں جن کو سامنے قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ ماننے کی چیز ہے، یہاں آیت لا رہا ہے، وہ بھی آیت ہی مانگ رہے تھے اور قرآن بھی آیتیں ہی پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی معجزہ ہے تو یہ معجزے ہیں، ان پہ آ کے غور و فکر کرو۔ یہ معجزے اگر تم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے اور پھر بھی تم اسی پہ جو ہے نا دلیل مانگتے ہو، آگے قرآن مجید نے اس چیز کو ایشو کو اٹھانا ہے، تو پھر تم اندھے ہو۔ یہ اندھے کا لفظ بولا آگے، تم اندھے ہو، یعنی تمہاری بصارت جواب دے چکی ہے، تمہاری سوچ اور عقل جواب دے چکی ہے، اگر تم پھر بھی اسی کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بصیرت کی کوئی چیز ہے، کوئی آنکھیں کھولنے والی چیز ہے، تو یہی جو ہے نا آیات جو استدلال کی صورت میں، جو آپ کے سامنے دلائل کی صورت میں رکھی جا رہی ہیں، انفسی ہیں، آفاقی ہیں، عقلی ہیں، نفسیاتی ہیں، یہی کارگر ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کارگر نہیں ہوگی۔ یعنی مذہب کا دائرہ کار بھی یہی ہے۔ یوں ہی ہم مذہب کے دائرہ کار سے باہر نکل کوئی چیز پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے عقلی دلائل ہیں، وہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی ہمارے ڈسکورس میں، جب ہمارے ڈسکورس کے بعد میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں جتنا بھی جو معاملہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی سے بات کرنی ہے تو وہ کتاب کی باؤنڈری ہے، باؤنڈری سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ابھی رمضان شروع ہونے والا، یہاں ایک عام سا سوال ہے جو غیر مسلم پوچھ لیتے ہیں کہ روزہ کیوں کرتے ہو؟ عمومی طور پہ مسلمانوں کی طرف سے پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ عمومی جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ تاکہ دوسروں کی بو کا خیال رہے، صحت اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا مذہب کا نقطہ نظر ہے؟ نہیں۔ یعنی جو آپ جواب دے رہے ہیں بیسیکلی مذہب سے باہر کھڑے ہو کے دے رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مذہب اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی سورہ بقرہ میں یہی کہا ہے کہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا۔ تقویٰ کیا ہے بھائی؟ اللہ نے اگر کوئی پابندی لگائی ہے تو بیسک انسٹنکٹس ہیں جو آپ کی جبلت ہے، بھوک اور جو ہے نا ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، پانی پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پہ پابندی لگائی ہے، اور یہ پورے آپ کو پروسیس سے گزارنا ہے تاکہ تم کو یہ جو پابندی لگائی ہے یہ یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کو بھی جو ہے نا ساتھ لے لو جو اللہ نے اور چیزوں پہ بھی لگا دی ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں، جو ہے نا ہر اخلاقی برائی جو معاشرے کے اندر جو تصور کیا جا سکتا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ بنیادی ٹریننگ یہ تمہیں دینی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی اور دلیل دیں گے تو وہ غیر مذہبی دلیل ہے، اور غیر مذہبی دلیل جو ہے نا وہ اللہ کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جو مرضی کہتے ہیں، وہ تو دنیا جہاں میں جو مرضی جو ہے نا لوگ بولتے رہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ نماز پڑھنے کے لیے یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ پھر ہم اس سیشن ختم کرتے ہیں۔ رمضان ہے، جی جی، رمضان میں تو یہ سحری کے بعد بہت سخت نیند آتی ہے، اس میں قرآن شریف کی کلاس کیسے لیں؟ اچھا وہ سحری سے یاد آیا کہ اگلے ہفتے جو ہے نا رمضان ہے، تو یہ ہماری پوری روٹین چینج ہو جاتی ہے، ہم قرآن شریف الگ ٹائم پر پڑھتے ہیں، نمازیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔